کالج کے بعد اس نے اور اریبہ نے بڑے شوق سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ کلاسز سٹارٹ ہونے کے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ وہ دونوں بھی باقاعدگی سے یونیورسٹی آ رہی تھی۔ اریبہ کو اس کا بھائی چھوڑ جاتا تھا جبکہ زانین یونیورسٹی بس پر آتی تھی۔ دونوں میٹرک سے ساتھ تھیں، اکٹھے کالج میں ایڈمیشن لیا اور اب یونیورسٹی میں بھی سیم سبجیکٹ میں۔ دونوں میں اتنی گہری دوستی تھی کہ ایک دوسرے کے ہوتے ہوئے انہوں نے کبھی تیسری دوست کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ ان 2 ہفتوں میں ابھی وہ صرف اپنے ڈپارٹمنٹ تک ہی محدود تھی یا قریبی کینٹین تک چلی جاتی تھی۔ ایک دن فری کلاس میں اریبہ نے اس سے کہا، آؤ یار سر یونیورسٹی گھومتے ہیں۔ زانین فوراً مان گئی۔ مختلف ڈپارٹمنٹ سے گزر کر وہ ایک کیفے میں آ نکلی جو کہ خاصا بڑا اور شاندار تھا۔ وہاں لڑکے لڑکیوں کے گروپس بیٹھے تھے۔ اس نے اور اریبہ نے سینڈوچز اور کوک منگوا کر انجوائے کیا۔ دوسرے دن کلاسز کے بعد بھوک لگنے پر اریبہ نے پھر اسی کیفے چلنے کا کہا۔ زانین روز روز اتنی دور جانا نہیں چاہتی تھی مگر اریبہ کے اصرار پر مان گئی۔ لیکن جب کیفے پہنچی تو وہ کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ کل چونکہ وہ فری کلاس میں آئی تھی اسی لیے رش کم تھا، مگر آج کلاسز ختم ہونے کے بعد آنے پر اتنے رش کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ زانین کا کہنا تھا جگہ نہیں ہے تو ان کو واپس چلے جانا چاہیے، مگر اریبہ نہیں مان رہی تھی۔ وہ دونوں کیفے کے دروازے پر کھڑی ہو کر بحث کرنے لگی۔ اچانک ایک لڑکا تیزی سے اندر داخل ہوا اور اریبہ سے بری طرح ٹکرایا، جس کے نتیجے میں اریبہ زانین سے جا ٹکرائی اور دونوں گرتے گرتے بچی۔ ارے چوٹ تو نہیں لگی کہیں دونوں کو؟ اس لڑکے نے دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جبکہ چہرے پر شرارتی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ جان بوجھ کر ٹکرایا ہے، کیونکہ وہ دونوں دروازے کے بیچ میں نہیں بلکہ ایک سائڈ پر کھڑی تھی۔ تو اس ایکسیڈنٹلی ٹکراؤ تو نہیں کہا جا سکتا اسے۔ کیا بےہودگی ہے یہ؟ گھر میں ماں بہن نہیں ہے کیا؟ حسب عادت زانین بھڑک اٹھی تھی۔ اریبہ کی نسبت وہ لوگوں سے زیادہ الجھتی تھی۔ اس کی اس عادت کی وجہ سے اریبہ نے اسے لڑاکا عورت کا خطاب دے رکھا تھا۔ لفظ ماں بہن پر لڑکے کی مسکراہٹ سمٹی تھی۔ فوراً اس نے ماتھے پر بل ڈال کر کہا، محترمہ اندازہ ہے کون ہوں میں؟ ہمیں اندازہ لگانے کی ضرورت بھی نہیں، شکل ہی بتا رہی ہے کہ آوارہ لوفر غنڈے ہو۔ لڑکیوں سے جان بوجھ کر ٹکرانا اور پھر ان کے پیچھے پڑ جانا فطرت ہوتی ہے تم لڑکوں کی۔ زانین نے تنک کر کہا اور اریبہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکلنا ہی چاہ رہی تھی، کیونکہ اریبہ بار بار اس کا ہاتھ دبا کر اس لڑکے کے منہ نہیں لگنے کی التجا کر رہی تھی۔ وہ لڑکا یکدم سامنے آ کر راستہ روک گیا۔ ذیحان حیدر کے گروپ کا بندہ ہوں، سوری کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اس نے زانین سے دھمکی آمیز انداز میں کہا۔ کیوں؟ تمہارا ذیحان حیدر کہیں کا منسٹر ہے یا یہ یونی اس کے باپ کی ملکیت ہے؟ اور کیا اچھا نہیں ہوگا؟ کیا کر لو گے تم اور وہ تمہارا ذیحان حیدر؟ زانین نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے کہا، یہ تو تب پتہ چلے گا جب ذیحان حیدر اس بدتمیزی کا مزہ چکھائے گا تمہیں۔ اس لڑکے نے پھر دھمکی دی۔ بکواس بند کرو، بڑے آئے دھمکی دینے والے۔ وہ الو کا پٹھا ذیحان حیدر جو بھی ہے اسے اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی ہوں میں، اور ڈرتی تو کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، سمجھے؟ اب دفع ہو اور ہٹو ہمارے راستے سے۔ زانین نے اس کی دھمکی کو اہمیت نہ دی۔ اچانک وہاں ایک اور لڑکا آ گیا جو شکل سے بدماش ٹائپ لگ رہا تھا۔ ذیحان حیدر گروپ کے لڑکے کو گھورتے ہوئے اس نے براہ راست زانین سے مسئلہ پوچھا، تو اسے جھگڑنے والے لڑکے نے زانین کے کچھ بتانے سے پہلے اس لڑکے کو وارننگ دینے والے انداز میں کہا۔ وہ اس معاملے سے دور رہے۔ جواب میں وہ بدماش ٹائپ لڑکا اس سے الجھنے لگا۔ پھر دونوں کے درمیان جب گالیوں اور دھمکیوں کا تبادلہ ہونے لگا تو اریبہ کے ساتھ ساتھ زانین بھی گھبرا گئی اور دونوں وہاں سے کھسک لیں، کیونکہ وہ دونوں لڑکے آپس میں ہاتھا پائی پر اتر آئے تھے اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر جمع ہو رہے تھے۔ دوسرے دن یونیورسٹی کی چھٹی تھی اور اس سے اگلے دن اتوار تھا۔ سوموار کو جب وہ دوسری کلاس لینے کے لیے کلاس روم میں بیٹھی تھی تو اچانک 2 انجان لڑکے کلاس روم کے اندر داخل ہوئے۔ کلاس روم میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ سب اسٹوڈنٹس ان کی طرف دیکھنے لگے کیونکہ وہ ان کی کلاس کے نہیں تھے۔ ایک لڑکا کافی ہینڈسم تھا جبکہ دوسرا نارمل شکل و صورت کا تھا، مگر ان کے حلیے بتا رہے تھے کہ وہ رئیس گھرانوں کی اولاد ہے۔ سب لڑکے لڑکیوں کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے ایک لڑکے کی نظریں اریبہ اور زانین پر رک گئیں۔ اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں دوسرے لڑکے کو جو زیادہ ہینڈسم تھا اشارہ کیا۔ دوسرے لڑکے نے بھی غور سے ان دونوں کو دیکھا اور ایک بار پھر دونوں میں خاموش نگاہوں کا تبادلہ ہوا اور پھر وہ کلاس روم سے نکل گئے۔ ان کے جانے کے بعد کلاس روم میں چہمگوئیاں ہونے لگیں۔
یہ ذیحان حیدر اور اس کا دوست تھا، کسی نے کہا۔ وہ مشہور انڈسٹریلسٹ حیدر علی ہے نا، یہ اس کا بیٹا ہے، MBA کے لاسٹ سیمسٹر میں۔ ان کا گروپ بڑا خطرناک گروپ ہے، پتہ نہیں ہماری کلاس میں کیوں آئے ہیں یہ لوگ۔ زانین اور اریبہ نے اپنے آگے بیٹھی لڑکیوں کی باتیں سنی۔ یہ دیکھ تو ان دونوں لڑکیوں کو رہے تھے۔ ساتھ بیٹھی ایک لڑکی نے زانین اور اریبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنی دوست کے کان میں سرگوشی کی۔ زانین اور اریبہ نے بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ اریبہ کے چہرے پر پریشانی تھی۔ زانین نے گھور کر اسے ریلیکس رہنے کا اشارہ کیا۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ سیدھی کامن روم میں چلی آئیں، جس میں بوائز کا داخلہ منع تھا۔ وہ دونوں انہی لڑکوں کے بارے میں بات کرنے لگیں۔ اریبہ کو لگ رہا تھا وہ انہی کے پیچھے آئے ہیں۔ اس دن جس لڑکے سے ان کا جھگڑا ہوا تھا وہ ذیحان حیدر کی ہی دھمکی دے رہا تھا، مگر زانین کا کہنا تھا وہ ایسی بکواس کر رہا تھا، اور میں نے کون سا اسے گولی ماری تھی جو وہ معاملہ بڑھائے گا۔ مگر ان لڑکوں کا آپس میں جھگڑا بھی تو ہماری وجہ سے ہوا تھا نا، اور ہم تو نکل آئی تھیں وہاں سے۔ ہو سکتا ہے جھگڑا بہت زیادہ ہوا ہو، اسی لیے وہ ہمیں بھی اس میں انوالو کرنا چاہ رہے ہوں۔ اب اریبہ خوفزدہ ہو رہی تھی۔ تم پاگل ہو گیا، ہم نے تو نہیں بلایا تھا اس دوسرے لڑکے کو، اور نہ ہی کچھ کہا تھا۔ اپنے جھگڑے کے وہ خود ذمہ دار ہیں۔ زانین نے اسے ڈانٹ کر چپ کروا دیا، مگر اریبہ کا خدشہ صحیح ثابت ہوا۔ کچھ وقت کامن روم میں گزارنے کے بعد جب وہ ڈپارٹمنٹ کے لان میں آئی تو اچانک ذیحان حیدر اور اس کے ساتھی لڑکے کو اپنی طرف آتا دیکھ کر جہاں اریبہ کے چہرے کا رنگ اڑا تھا وہیں زانین بھی کچھ فکر مند سی ہوئی تھی۔ انہیں یونی آئے ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا تھا، اور ایسے میں کسی مسئلے میں پڑھ کر وہ اپنی ریپوٹیشن نہیں خراب کرنا چاہتی تھی۔ ان کے قریب آ کر وہ رکے اور بلیک جیکٹ والا لڑکا، ہینڈسم لڑکا جس کے بارے میں انہوں نے کلاس روم میں سنا تھا کہ ذیحان حیدر ہے، آنکھوں سے چشمہ ہٹا کر ایک سرسری نظر اریبہ پر ڈال کر وہ سر سے پیر تک زانین کو گھورنے لگا۔ جی فرمائیے۔ اس کے گھورنے پر زانین نے بھویں اچکا کر کہا، مجھے ذیحان حیدر کہتے ہیں، مشہور انڈسٹریلسٹ حیدر علی کا نام تو سنا ہوگا، وہ میرے فادر ہیں۔ اس یونیورسٹی میں سب سے بااثر اور طاقتور گروپ میرا ہے۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مجھ سے تو دور میرے گروپ کے کسی بھی ممبر کے ساتھ بدتمیزی کر سکے، مگر 2 دن پہلے ایک کتے نے میرے گروپ ممبر کے ساتھ لڑنے کی جرات کر لی، جو اب ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ سنا ہے وہ کتا تم لوگوں کی وجہ سے پنگا لے بیٹھا ہمارے ساتھ۔ اور زانین نے اس کی بات کاٹ دی۔ دیکھیں مسٹر، ہمارا اس لڑکے اور آپ کے گروپ کے لڑکے کی لڑائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ وہ تو آپ کے گروپ کے لڑکے نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی، اور وہ دوسرا لڑکا خواہ بیچ میں آ گیا۔ ہم نہ جانتے ہیں اسے اور نہ بلایا، سو آپ ہم پر الزام نہ لگائیں۔ زانین نے حت المقدور لہجے کو نارمل رکھا۔ ذیحان حیدر چند ہمیں دیکھتا رہا، پھر ایک ابرو اچکا کر بولا، ٹھیک ہے، مان لیا اس لڑائی کی ذمہ دار تم دونوں نہیں، مگر لڑکی تم نے نہ صرف دن میرے گروپ ممبر کے ساتھ بدتمیزی کی بلکہ میرے بارے میں بھی گھٹیا کامنٹ کیا، جس پر میں چاہوں تو کھڑے کھڑے سزا دے سکتا ہوں۔ لیکن تم باٹنی والے چونکہ نئے ہو، ابھی ہم سے واقفیت نہیں رکھتے، اسی لیے پہلی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے ایک موقع دے رہا ہوں۔ اپنے ڈپارٹمنٹ والوں کے سامنے مجھ سے اور میرے گروپ ممبر سے سوری کرو گی تم دونوں۔ اس نے روب بھرے انداز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ اس کی بات پر زانین کا دماغ بھگ سے اڑا۔ اریبہ بھی ہراسا نظر آنے لگی۔ کیا آپ کا دماغ خراب ہے؟ بدتمیزی ہم نے نہیں کی بلکہ آپ کے گروپ کے لڑکے نے کی۔ پھر بھی ہم کس لیے معافی مانگے؟ معافی تو اسے مانگنی چاہیے، پہلے جان بوجھ کر ہم سے ٹکرایا اور پھر بیہودہ بکواس کی دھمکیاں۔ اور مسٹر، آپ جو بھی ہیں، جتنے بڑے باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور آپ یہ مخاطب کس طریقے سے کر رہے ہیں ہمیں؟ اجنبیوں کو تم کہہ کر مخاطب کرنے کی اجازت نہیں دیتی میں۔ زانین نے غصے میں پرواہ نہ کی کہ سامنے کھڑا شخص عام لڑکا نہیں بلکہ بااثر خاندان سے تھا۔ ذیحان حیدر جو یہ امید کر رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی دولت اور امارت اور طاقت کے روپ میں آ جائے گی، فوراً معافی مانگ لے گی، اسے انکار کرتے دیکھ نہ صرف حیران ہوا بلکہ اس کے اندر غصے کی آگ دہک اٹھی۔ اس معمولی مڈل کلاس لڑکی کی اتنی ہمت کہ وہ ذیحان حیدر کو انکار کرتی۔ وہ مشتعل ہو اٹھا تھا۔ دوسری طرف زانین کو بھی اس پل بہادری کا دورہ پڑ گیا تھا۔ وہاں جمع ہوتے لوگوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ذیحان حیدر سے الجھ پڑی۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ان کے ڈپارٹمنٹ کے صدر کو مداخلت کرنی پڑی۔
ذیحان حیدر کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ زانین علی سب کے سامنے اپنی بدتمیزی کے لیے معافی مانگے، جبکہ زانین کا کہنا تھا کہ اس نے کوئی بدتمیزی کی ہی نہیں تو معافی کیوں مانگے۔ ذیحان حیدر اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ اب مسئلہ انا اور ضد کا بن چکا تھا۔ ویسے بھی وہ امیر بااثر لڑکا تھا، اس لیے صدر سمیت وہاں کئی لوگ زانین کو ہی سمجھانے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ سوری کر لے۔ بالآخر زانین کچھ سوچ کر رضامند ہو گئی۔ جیت جانے کی خوشی میں سرشار ذیحان حیدر نے اپنے گروپ ممبر سمیت تمام جاننے والوں کو بلایا۔ وہ سب اس چھوٹے آڈیٹوریم ہال میں جمع تھے جہاں مختلف ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹس اپنی اپنی پارٹیز کیا کرتے تھے۔ ذیحان حیدر کی طرف سے آرڈر تھا کہ وہ اسٹیج پر آ کر مائک میں معافی مانگتے ہوئے وہ سب بولے گی جو اسے پرچے پر لکھ کر دیا جائے گا۔ زانین جو پہلے خالی لفظ سوری بولنے پر تیار نہیں تھی، اب ذیحان حیدر کے حد سے تجاوز کرنے والے مطالبات بھی مان گئی، جس پر اریبہ کو شدید پریشانی کے ساتھ ساتھ تشویش بھی تھی، کیونکہ اسے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسٹیج پر آ کر اتنے لوگوں کے سامنے معافی مانگے گی۔ پریشانی کے ساتھ ساتھ اسے زانین پر غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ پہلے ہی وہاں ذیحان حیدر اور اس کے گروپ ممبر سے سوری کہہ دیتی تو کم از کم اتنا بڑا تماشا نہ لگتا۔ زانین نے صرف ایک شرط رکھی تھی کہ اسٹیج پر معافی ضرور وہی مانگے گی، اس کی دوست نہیں۔ ذیحان حیدر نے اعتراض نہ کیا کیونکہ اس کا مقصد صرف زانین علی کو جھکانا تھا، اس کی دوست سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ان کے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اسٹوڈنٹ سمیت ذیحان حیدر کی پارٹی کے لوگوں سے آڈیٹوریم بھر گیا۔ کسی پروفیسر یونیورسٹی عملے کے کسی فرد کو آڈیٹوریم میں منعقد ہونے والے اس تماشے کی خبر نہیں تھی۔ جن کو تھی وہ خاموش تھے، کیونکہ ذیحان حیدر کے ہاتھ بہت لمبے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زانین علی جب بے حد سنجیدہ چہرے کے ساتھ اسٹیج پر آئی تو فرنٹ چیئر پر بیٹھے ذیحان علی نے فخریہ انداز میں اپنے کالر جھاڑتے ہوئے اس لڑکی کو حقارت سے دیکھا جس کے ہاتھ میں وہ پرچہ تھا جو اس نے کچھ دیر پہلے اسے لکھ کر بھجوایا تھا۔ اب وہ اسے پڑھنے والی تھی۔ تمام لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے کہ ایک عزت نفس رکھنے والی ضدی لڑکی کس طرح ذیحان حیدر کے سامنے اپنی ہار تسلیم کرتی ہے۔ زانین نے اپنے ہاتھ میں پکڑے پرچے پر ایک نفرت بھری نظر دوڑائی جس پر لکھا تھا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، انجانے میں ذیحان حیدر گروپ کے ایک ممبر سے بدتمیزی کر بیٹھی۔ ان لوگوں نے میری غلطی نظر انداز کرتے ہوئے مجھے معافی کا موقع دیا، مگر میں نے غلطی پر غلطی کر دی اور ڈائریکٹ ذیحان حیدر سے بدتمیزی کر بیٹھی۔ اب میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں اور تسلیم کرتے ہوئے اپنی ہار ذیحان حیدر سے معافی کی طلبگار ہوں۔ کاغذ پر لکھے یہ الفاظ اگر آج وہ مائک پر دہرا دیتی تو اس کی عزت نفس کا ہمیشہ کے لیے جنازہ نکل جاتا۔ وہ اپنے کلاس فیلوز کے سامنے تو کیا، اس یونیورسٹی میں بھی سر اٹھانے کے قابل نہ رہتی۔ بعد میں جس نے بھی اسے دیکھنا تھا یہی کامنٹ کرنا تھا، ارے وہی زانین علی ہے جو بہادر بن کر ذیحان حیدر جیسے بندے کے مقابل آئی اور پھر ڈر کر بھرے آڈیٹوریم میں اس سے معافی مانگ لی۔ کیا زانین علی لوگوں کے ایسے فقرے برداشت کر سکتی تھی؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا اور نفی میں جواب ملتے ہی ہاتھ میں پکڑے پرچے کے 4 ٹکڑے کر کے ذیحان حیدر کی طرف اچھال دیے۔ ہر کوئی دنگ رہ گیا جبکہ ذیحان حیدر ساکت۔ زانین علی نے بڑے اعتماد سے مائک میں کہنا شروع کیا، یہ شخص ذیحان حیدر جو بڑے دولت مند اور بااثر شخص کا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ سوچ رکھتا ہے کہ مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھنے والا ہر شخص اس کا غلام ہے، جو یہ چاہے گا وہی ہوگا، تو میں اس کی غلط فہمی دور کر دوں۔ جس طرح امیروں کی عزت نفس ہوتی ہے، مڈل کلاس لوگوں کی بھی اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ میری غلطی نہ ہونے کے باوجود یہ مجھ سے معافی منگوانا چاہتا ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ انا، ضد اور تکبر کا مارا شخص محض مجھے اپنے سامنے جھکانا چاہتا ہے۔ زانین کی اس بات پر خود پر ضبط کیے بیٹھا ذیحان حیدر پہلو بدل کر رہ گیا۔ دوسری طرف زانین کہہ رہی تھی، ذیحان حیدر کا مجھے جھکانے، مجھ سے معافی منگوانے کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ مائک ڈائس پر پٹخ کر وہ آڈیٹوریم ہال سے باہر نکل گئی۔ اس کے بعد وہ یونیورسٹی میں رک نہ سکی، فوراً گھر چلی آئی۔ اس کی ماں فہمیدہ اسے جلدی آتا دیکھ کر حیران ہوتے استفسار کرنے لگی۔ جواباً زانین نے سر درد کا بہانہ کر دیا۔ کئی دن نہ وہ یونیورسٹی گئی اور نہ اریبہ، لیکن دونوں 24 گھنٹے ایک دوسرے کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھی۔ جو کچھ ہوا اس پر اریبہ کا موقف تھا کہ زانین کی جب معافی کی نیت نہیں تھی تو انکار پر ڈٹی رہتی،
یوں آڈیٹوریم میں اتنے لوگوں کی موجودگی میں ذیحان حیدر کی انسلٹ کر کے اس نے صحیح نہیں کیا، ایسا نہ ہو کہ وہ بدلہ لے لے۔ زانین اگرچہ دل میں پریشان اور فکر مند تھی، مگر اریبہ کے سامنے وہ تسلیم کرنے کو تیار نہ تھی کہ اس نے کچھ بھی غلط کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ ذیحان حیدر جیسے بندے کے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے تھا۔ آخر ایک ہفتے بعد جب انہیں لگا کہ سب اس معاملے کو بھول بھال گئے ہوں گے، وہ یونیورسٹی جا پہنچی۔ کچھ لوگوں کی نظریں زانین کو خود پر محسوس ہوتی رہیں، مگر پورا دن صحیح گزر گیا۔ کسی نے کچھ نہیں کہا۔ جب ایک ہفتہ گزر گیا تو وہ نارمل فیل کرنے لگی۔ ذیحان حیدر یا اس کے گروپ کا کوئی بندہ انہیں دوبارہ اپنے ڈپارٹمنٹ میں نظر نہیں آیا، اور نہ ہی کسی نے پھر اس واقعے پر ان سے بات کی۔ وہ مطمئن ہو گئی۔ ایک مہینہ گزر گیا، ان کے پہلے سیمسٹر کا ایگزامز ہونے والا تھا۔ باقی سب کی طرح زانین اور اریبہ بھی ایگزامز کی تیاری میں بیزی تھی۔ پہلا پیپر بہت اچھا ہوا تھا۔ زانین اور اریبہ خوش تھیں۔ پیپر کے فوراً بعد اریبہ گھر چلی گئی کیونکہ اسے کوئی ضروری کام تھا، اسی لیے زانین کے ساتھ رک نہ سکی، جس کی بس آنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ زانین نے یہ وقت کامن روم میں موبائل پر فلم دیکھتے ہوئے گزارا۔ وہ فلم میں اتنی محو تھی کہ 1 گھنٹے سے 10 منٹ اوپر ہو گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ جب احساس ہوا تو بیگ سنبھال کر تیز قدموں کے ساتھ ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلی۔ ابھی وہ یونی کی بس اسٹاپ سے دور ہی تھی جب اس نے بس کو دوسری طرف سے آتے دیکھا۔ بس چھوٹنے کے خوف سے وہ جن تیز چل سکتی تھی چلی، مگر پھر بھی پہنچ نہ سکی اور بس نکل گئی۔ دوسری بس آنے میں 2 گھنٹے تھے اور وہ اتنا انتظار نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے خود کو کوستے وہ یونیورسٹی سے پیدل ہی نکل آنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کسی آٹو یا ٹیکسی میں چلی جائے، مگر دور دور تک کوئی ٹیکسی یا رکشہ نظر نہیں آیا تھا۔ یونیورسٹی شہر کے بالکل اینڈ پر بے حد کم آبادی والے علاقے میں تھی۔ آس پاس زیادہ تر جنگلات اور چند فیکٹریز تھی۔ اس سڑک پر زیادہ تر یونیورسٹی بسیں ہی چلا کرتی تھیں یا بڑے ٹرک ٹرالر۔ آٹو ٹیکسی والے کم ہی اس روڈ کا رخ کرتے تھے، اسی لیے اگر کچھ نہ ملتا تو زانین کو آدھے گھنٹے کا سفر پیدل ہی طے کر کے شہر کے بس اسٹاپ پر جانا پڑتا۔ رکشے ٹیکسی کے ملنے کی دعا کرتے وہ تیز تیز چلتی چلی جا رہی تھی جب اچانک ایک سیاہ رنگ کی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زانین بری طرح ڈر گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اس میں سے غنڈے ٹائپ کے 3 لڑکے اتر آئے۔ زانین کے ہاتھ پاؤں کپ کپانے لگے، پورا وجود سرد پڑنے لگا۔ سنسان سڑک، اکا دکا ٹریفک، آس پاس جنگل، وہ تنہا کمزور لڑکی اور اسے گھیرے کھڑے یہ خوفناک غنڈے۔ اسے اپنی عزت خطرے میں نظر آنے لگی۔ وہ زندگی میں پہلے کبھی اتنی خوفزدہ نہیں ہوئی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ بے اختیار اس سے دل ہی دل میں خدا کو پکارتے ہوئے قدم پیچھے بڑھانے شروع کیے۔ وہ غنڈے اسے پیچھے ہٹتا دیکھ کر فوراً اس کی طرف بڑھے اور ایک غنڈے نے اسے بازو سے پکڑ لیا۔ زانین کی دہشت کے مارے چیخ نکل گئی۔ وہ اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈالنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہ ایسا کرتا اچانک وہاں ایک اور گاڑی تیزی سے آ رکی اور اس میں سے باہر آتے شخص کو دیکھ کر زانین کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ذیحان حیدر تھا۔ زانین کو لگا وہ اسے دیکھ کر واپس پلٹ جائے گا، نہیں بچائے گا، مگر اس کی سوچ غلط نکلی۔ جب زانین نے اسے ان غنڈوں سے الجھتے دیکھا، وہ انہیں زانین کو چھوڑنے کا کہہ رہا تھا، مگر ان غنڈوں نے ریوالور نکال لیا۔ جہاں زانین کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا، اور ذیحان بھی ایک پل کے لیے ٹھٹکا تھا، پھر اگلے ہی لمحے وہ پرواہ نہ کرتے ہوئے ان سے بھڑ گیا۔ اچانک ٹھا کی آواز آئی۔ ذیحان حیدر ساکت رہ گیا۔ غنڈوں نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا۔ زانین نے دیکھا اس کے بازو سے خون نکل رہا تھا۔ زانین بری طرح چیخنے لگی۔ غنڈے بھی گھبرا گئے، ان دونوں کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہو گئے۔ ذیحان بازو کو تھامے وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر شدید تکلیف کے آثار تھے۔ زانین جو اونچی آواز میں رو رہی تھی بے اختیار اس کی طرف لپکی اور اگلے ہی لمحے وہ اپنے دوپٹے کو پھاڑ کر ذیحان حیدر کے بازو پر پٹی باندھ رہی تھی۔ پھر وہ سب کچھ ہوتا گیا جس کا اس نے تصور تک نہیں کیا تھا۔ ذیحان حیدر کو سہارا دے کر اس نے رکشے میں بٹھایا جو کہیں سے آ رکا تھا۔ راستے میں جو پہلا ہاسپٹل آیا وہ اسے وہیں پر لے گئی۔ ذیحان نے ہاسپٹل عملے کو اپنا نام بتایا تو فوراً ہی اسے ٹریٹمنٹ دیا گیا۔ زانین آنسو بہاتے ہوئے مسلسل اس کے ساتھ رہی۔ اسے کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ وہ اسے بازو سے تھام رہی تھی۔ وہ رکشے میں اس کا کتنے قریب بیٹھی تھی۔ اس شخص سے اس کی دشمنی تھی۔ اس کے ذہن میں تھا
تو صرف اتنا کہ یہ شخص اس کا محسن تھا، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے غنڈوں سے اس کی عزت بچائی، اور اس کی وجہ سے ہی اسے گولی لگی تھی۔ جب تک ڈاکٹر نے اس کو تسلی نہیں کرا دی کہ ذیحان حیدر کی جان کو خطرہ نہیں، گولی اس کے بازو میں پیوست نہیں ہوئی بلکہ چھو کر گزری ہے، تب زانین اپنے حواسوں میں واپس لوٹی۔ ذیحان کے دوستوں کو آتا دیکھ کر وہ چپکے سے سائٹ پر ہو کر وہاں سے نکل آئی تھی۔ نہ جانے ذیحان حیدر انہیں کیا بتاتا، مگر وہ ان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گھر آ کر تمام حالات کے بارے میں سوچتی رہی اور اپنی بے اختیاری اور پاگل پن پر خود کو ہی کوستی رہی۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ اریبہ کی کال آئی۔ زانان پہلے تو اسے یہ سب بتانے لگی تھی، مگر پھر خود کو روک گئی کہ بتانا مناسب بھی ہوگا یا نہیں۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی۔ اس واقعے کے بعد اس کے دل سے یہ خدشہ بالکل ختم ہو گیا کہ ذیحان حیدر اسے دشمن سمجھتا ہوگا اور اس سے بدلہ لے گا۔ کئی دن گزر گئے۔ زانین کو خیال آیا اسے ذیحان حیدر کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، مگر اس کا نمبر کہاں سے لوں؟ پھر یاد آیا کہ اس کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ چیک کرنے چاہیے۔ زانین نے جیسے اس کا نام لکھ کر سرچ کیا، فوراً ہی ذیحان حیدر کا انسٹاگرام اکاؤنٹ سامنے آیا۔ زانین نے شکریہ کا میسج لکھ کر سینڈ کر دیا اور پھر وقفے سے چیک کرتی رہی۔ رات کو دیکھا تو خوش ہو گئی۔ نہ صرف اس کا جواب آیا ہوا تھا بلکہ وہ آن لائن بھی تھا۔ زانین کے شکریہ کے جواب میں کہا یہ اس کا فرض تھا، کوئی بھی لڑکی ہوتی وہ مدد کرتا۔ زانین نے لکھا یہی تو سمجھ نہیں آ رہی، کوئی اور ہوتی تو آپ مدد کرتے، مگر زانین علی کی کیوں کی؟ اس کے ذہن میں یہ الجھن تھی جو اس سے جاننا چاہتی تھی۔ ذیحان علی نے جواب میں طویل میسج لکھا، خدا نخواستہ ہم نے کوئی ایک دوسرے کا جانی یا مالی نقصان نہیں کیا اور نہ ہی ہم دشمن تھے، وہ ایک معمولی سی بات تھی جو بڑھ گئی، لیکن وقتی غصہ اترنے کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ میں آپ سے معذرت کرنا چاہتا تھا، مگر میں گھبرا رہا تھا یہ سوچ کر کہ شاید آپ میری بات نہ سنیں۔ زانان کے دل سے جیسے منو بوجھ ہٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً اس سے لکھا، ارے میں کیوں نہ بھلا آپ کی بات سنتی، مجھے تو خود افسوس تھا دل میں جو کچھ میں بول گئی تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یوں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے ان کی چیٹ لمبی ہوتی چلی گئی اور رات 3 بجے انہوں نے ایک دوسرے کو گڈ نائٹ کہا۔ چیٹ کے اختتام تک وہ ایک دوسرے کا واٹس ایپ نمبر لے چکے تھے۔ پھر دوسرے دن چیٹ کا آغاز واٹس ایپ پر ہوا۔ چند ہی دنوں میں دونوں کے درمیان بے تکلفی کے بعد اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ذیحان حیدر اور زانین علی دوست بن چکے ہیں، یہاں تک کہ ذیحان کے دوستوں سمیت زانین کی اکلوتی دوست اریبہ بھی۔ کچھ وقت گزرا تو دوستی محبت میں بدل گئی۔ اس دوران چند مرتبہ یونیورسٹی سے باہر اس نے ذیحان سے ملاقاتیں بھی کی، مگر یہ ملاقاتیں کسی تنہائی والی جگہ میں نہیں بلکہ ریسٹورانٹس میں ہوئی تھی۔ ذیحان نے زبردستی اسے کچھ مہنگے گفٹس بھی دیے تھے، جو 24 گھنٹے اس کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا، اس کے سونے جاگنے آنے جانے ہر چیز کی خبر لیتا، بالکل ایک شوہر کی طرح۔ زانین کو بھی اس کا حق جتانا اچھا لگتا تھا۔ ذیحان نے اسے پرپوز کر رکھا تھا۔ اسے شادی کی جلدی تھی، مگر زانین تعلیم مکمل کیے بغیر شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر ذیحان کے اصرار پر تیار ہو گئی اور کہا وہ اپنے والدین کو رشتے کے لیے بھیجے، مگر ذیحان نے یہ کہہ کر اسے پریشان کر دیا کہ زانین کو اس کے ساتھ کورٹ میرج کرنی ہوگی، کیونکہ اس کے والدین مڈل کلاس لڑکی کو بہو بنانے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے جب وہ نکاح کے بعد زانین کو گھر لے جائے گا تو تب انہیں ہر حال میں زانین کو بہو کے طور پر قبول کرنا پڑے گا۔ زانین سن کر سخت پریشان ہو گئی۔ ذیحان اسے بار بار نکاح کا بول رہا تھا۔ زانین گھر والوں سے چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے وہ ذیحان سے بار بار کہتی کسی طرح اپنے پیرنٹس کو منائے، مگر ذیحان یہ سب ناممکن بتا کر خفیہ نکاح کے لیے ضد کر رہا تھا۔ دونوں کے درمیان کئی دن بحث ہوتی رہی، ناراضگیاں چلتی رہیں، بالآخر زانین کو ہتھیار ڈالنے پڑے۔ ذیحان نے اسے ایک ہوٹل کے روم میں بلایا تھا جہاں اس نے نکاح کا انتظام کر رکھا تھا۔ زانین گھر سے یونیورسٹی کے بہانے نکلی اور سیدھی اس ہوٹل پہنچی جہاں ذیحان اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ کھل اٹھا، جبکہ زانین کے چہرے پر ہوائیاں اڑی تھیں۔ ذیحان کبھی ڈپٹ کر تو کبھی پیار سے اسے ریلیکس رہنے کی تلقین کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ذیحان کے 3 دوست قاضی سمیت کمرے میں آئے۔ زانین کا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ ماں باپ کے اعتماد کو دھوکہ دینے کا خیال اسے ذہنی ٹینشن سے دوچار کر رہا تھا۔
اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ساتھ بیٹھے ذہان نے اس کا ہاتھ دبا کر تسلی دی تو زانین نے ہمت کر کے کانپتے ہاتھوں سے دستخط کیے تھے۔ نکاح کے بعد اس کے دوست مولوی کو لے کر چلے گئے۔ ذہان پریشان بیٹھی زانین کے پاس صوفے پر آ بیٹھا۔ وہ جو اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی ذہان کو اپنے بے حد قریب بیٹھے دیکھ کر سمٹ سی گئی تھی۔ ذہان گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی بدلی نظریں محسوس کر کے زانین کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ یار اب تو یہ اسکارف اتار دو، شوہر ہوں تمہارا، دیکھ سکتا ہوں تمہیں۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے اسکارف کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ رہنے دو نا ذہان، مجھے عجیب لگتا ہے بنا اسکارف کے، زانین نے من منا کر کہا۔ مگر ذہان اس کی بات کی اہمیت دیے بنا ہی خود ہی اس کے اسکارف پر لگی پنیں اتارنے لگا۔ زانین نے گھبرا کر مزاحمت کرنی چاہی تو وہ مصنوعی خفگی سے بولا، کھا نہیں جاؤں گا تمہیں، صرف بال ہی تو دیکھنے ہیں۔ زانین نے مزاحمت ترک کر کے خاموش ہو گئی۔ پھر ذہان نے صرف اس کا اسکارف اتارنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کے کاندھوں پر سیٹ کیا گیا دوپٹہ بھی اتار دیا۔ زانین چاہ کر بھی اسے روک نہ پائی۔ جہاں اسکارف اترنے پر سلکی بال کھل کر بکھرے، وہاں دوپٹہ اترنے پر وجود کی رعنائیاں بھی اجاگر ہو گئی۔ ذہان نے اسے ایک پنک کلر کی جارجٹ کی کرتی گفٹ کی تھی جو آج اس کی پسند پر پہن کر آتی تھی۔ سفید موتیوں سے مزین وہ کرتی اگرچہ بہت خوبصورت تھی، مگر اس کے گہرے گلے کی وجہ سے زانین تھوڑی ہچکچائی بھی تھی، مگر ذہان کو خوش کرنے کے خیال سے پہن لی۔ اگر یہ اندازہ ہوتا وہ ایسا کرے گا تو گاؤن پہن کر آتی۔ ذہان بڑی بے باکی سے اس کے دلکش وجود کو گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ زانین شرم سے سرخ چہرے کے ساتھ خود میں سمٹ رہی تھی۔ ذہان نے اس کی شرم جھجک کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کھینچ کر اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ ذہان پلیز، زانین مزاحمت کرنے لگی۔ ذہان اس کی مزاحمت پر کان نہ دھرتے ہوئے بے باک حرکتیں کرنے لگا۔ زانین رونے لگی تو وہ رک کر سخت لہجے میں بولا، کیوں موڈ خراب کر رہی ہو میرا؟ بہت انتظار کیا ہے میں نے اس پل کا، اور تم میرا ساتھ دینے کے بجائے مجھے خود سے دور جھٹک رہی ہو۔ ذہان یہ سب ٹھیک نہیں ہے، ابھی ایسا مت کریں پلیز، ہماری رخصتی تک انتظار کر لیں پلیز۔ آنسوں کے درمیان اس کی ناراضگی کے ڈر سے وہ التجائیہ لہجے میں درخواست کرنے لگی، مگر ذہان حیدر پر اسے پانی کا جنون سوار ہو چکا تھا۔ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ مجبوراً زانین نے خود کو قسمت کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے اس کے حوالے کر دیا۔ کئی گھنٹوں بعد جب ذہان کا نشہ پورا ہوا تو وہ انگڑائی لے کر بیڈ سے اٹھا اور شرٹ پہننے لگا۔ زانین نظریں جھکائے کاندھوں پر دوپٹہ سیٹ کر رہی تھی جب اس نے ذہان کی آواز سنی، تم اپنے گھر جاؤ گی یا یونیورسٹی؟ وہ گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ زانین نے حیرت سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ذہان، اب میں کس منہ سے گھر جاؤں گی؟ تو وہ پوچھ رہی تھی یا بتا رہی تھی، ذہان کو سمجھ نہیں آئی۔ اب تو میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، زانین نے مدھم آواز میں کہا۔ میرے ساتھ؟ کہاں؟ ذہان پہلے چونکا اور پھر مسکرایا۔ زانین نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ اسے کسی گڑبڑ کا شدت سے احساس ہوا۔ ذہان، آپ کے گھر اور کہاں؟ زانین نے تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ کہا۔ اچھا، کس حیثیت سے؟ ذہان کا انداز اسے تمسخرانہ لگا۔ کچھ غلط ہونے کے احساس کے خوف سے وہ بمشکل بول پائی۔ ذہان، میں آپ کی بیوی ہوں، نکاح ہوا ہے ابھی ہمارا۔ کون سا نکاح؟ وہ تو جعلی تھا، ذہان نے قہقہ لگایا۔ زانین کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ذہان کو دیکھ رہی تھی جس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ بڑے حقارت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، تم پاگل ہو یا بے وقوف؟ میں ذہان حیدر، اس ملک کے مشہور و معروف انڈسٹریلسٹ حیدر علی کا اکلوتا بیٹا، تم جیسی 2 ٹکے کی مڈل کلاس لڑکی سے نکاح کروں گا کیا؟ یاد نہیں تم نے کیا کیا تھا؟ ذہان حیدر کو انکار کیا تھا تم نے، اور صرف انکار ہی نہیں، بھرے مجمع میں بے عزتی کی تھی میری۔ میں چاہتا تو اسی دن ہی تمہیں اٹھوا کر تمہاری عزت داغدار کر کے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن یہ پھر زبردستی ہوتا،
اور زبردستی کسی کے ساتھ کرنا مجھے پسند نہیں۔ جس طرح تم نے معافی کے لیے ہاں کی اور پھر اسٹیج پر جا کر دھوکہ دیا، میں بھی اسی طرح تمہیں دھوکہ دے کر اذیت پہنچانا چاہتا تھا۔ اسی لیے پہلے خود گنڈے بھیجے تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے، خود وہاں پہنچ کر تمہیں بچایا، اور ڈرامے میں حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے گولی بھی کھا لی۔ اس کے بعد کیا ہوا، کس طرح ہم قریب آئے، یہ سب تم خود بھی جانتی ہو۔ اس نے ششدر بیٹھی زانین کی طرف دیکھ کر قہقہا لگایا۔ لیکن میرا بدلہ ابھی بھی پورا نہیں ہوا۔ یہ تو تمہاری سزا تھی، بدلہ تو تب پورا ہوگا جب تم یونیورسٹی میں جا کر اسی آڈیٹوریم میں انہی سب لوگوں کے سامنے مجھ سے معافی مانگو گی جن کے سامنے میری بے عزتی کی تھی، اور ایسا نہ کرنے کی صورت میں ہمارے درمیان آئی یہ خوبصورت لمحے پبلک کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ کہنے کے ساتھ ہی اپنا موبائل کھول کر زانین کے سامنے کیا۔ کچھ دیر پہلے جو ان کے درمیان ہوا تھا وہ ویڈیو میں صاف نظر آ رہا تھا۔ زانین کا چہرہ کلیئر سامنے تھا جبکہ ذیحان کا نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زانین کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنے کپکپاتے ہاتھوں سے ذیحان حیدر کا گریبان پکڑ لیا۔ تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی کپکپا رہے تھے۔ میں ایسا کر چکا ہوں۔ اسکارف اور دوپٹہ اوڑھ کر خود کو بڑی نیک اور پارسا سمجھتی، دیکھا کیسے ایک جعلی نکاح کے ذریعے تمہیں تسخیر کر لیا۔ ذیحان نے تمسخرانہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹکے۔ زانین پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پلیز ذیحان، آپ کو خدا کا واسطہ میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں نے آپ سے سچی محبت کی ہے۔ میری اس غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا نہ دے۔ آپ چاہتے ہیں نا میں معافی مانگوں سب کے سامنے؟ ٹھیک ہے، میں معافی مانگ لوں گی، مگر یوں نہ کریں، ہمارے نکاح کو جعلی نہ کہیں۔ وہ ذیحان حیدر کے پیروں میں گری گڑ گڑا رہی تھی، مگر ذیحان حیدر کو اس پر ترس نہ آیا۔ وہ ہنستا رہا اسے اپنے پیروں میں روتے گڑ گڑاتے دیکھ کر، اور پھر اسے اسی حالت میں چھوڑ کر چلا گیا، مگر جانے سے پہلے وارننگ دے گیا کہ کل یونیورسٹی لازمی آنا، ورنہ ویڈیو یونیورسٹی کے آفیشیل ویب سائٹ پر پوسٹ ہو جائے گی۔ زانین اس کے جانے کے بعد روتے روتے وہیں زمین پر پڑی بے ہوش ہو گئی۔ کافی دیر بعد اسے ہوش آیا۔ کہیں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ زانین غائب دماغی سے چھت کو دیکھتی رہی، پھر اسے سب یاد آنے لگا۔ ذیحان کا بلا کر نکاح کرنا اور پھر دھوکہ دینا۔ دل میں شدید قسم کا درد محسوس ہوا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ دور سے آتا شور قریب آ رہا تھا اور پھر ایک جھٹکے سے دروازہ کھلا۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس کئی لوگ اندر داخل ہوئے۔ ایک لیڈیز پولیس والی نے ساکت پڑی زانین کو کھینچ کر اٹھایا اور اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا۔ یہ ہوٹل در حقیقت فحاشی کا اڈا تھا جس پر پولیس نے ریڈ کیا تھا۔ کئی لڑکے لڑکیاں پکڑے گئے تھے۔ زانین نے چیخ چیخ کر بار بار خود کو بے گناہ کہا، مگر اس کا بکھرا حلیہ یہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ وہ یہاں کس مقصد سے آئی تھی۔ پولیس کا خیال تھا کہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا تھا۔ باقی کال گرلز کے ساتھ زانین کو بھی تھانے لے جا کر جیل میں ڈال دیا گیا۔ پیدر پہ ملنے والے دھچکوں نے اسے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ جیل کی کوٹری میں دیوار کے ساتھ چپکی گھٹوں میں سر دیے بیٹھی زارو قطار روتی زانین علی کے منہ سے، بلکہ دل سے بھی ذیحان حیدر کے لیے بد دعائیں نکل رہی تھیں۔ دوسری طرف ذیحان حیدر اسے دوسرے دن یونیورسٹی میں نہ دیکھ کر تل ملا اٹھا تھا۔ اسے دھمکانے کے لیے اس کا نمبر ٹرائی کرتا رہا جو بند مل رہا تھا۔ آن بھی کیسے ہوتا، وہ تو ہوٹل کے اسی روم میں کہیں گر گیا تھا۔ وہ زانین کے گھر جانے کا سوچ رہا تھا جب اسے ڈیڈ کی کال موصول ہوئی۔ وہ اسے کسی ارجنٹ کام سے دبئی بھیج رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذیحان کو جانا پڑا۔ ایک ہفتے کے بعد جب وہ واپس آیا تو پتہ چلا زانین یونیورسٹی سے ہنوز غائب تھی۔ پیچ و تاب کھاتا وہ اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کے ماں باپ کے سامنے خود کو یونیورسٹی انتظامیہ کا بندہ بتاتے ہوئے کہا۔ زینین علی سے اس کی فیس کے واجبات کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ وہ چونکہ یونیورسٹی نہیں آ رہی اور اس کا نمبر بھی بند ہے تو تبھی اسے گھر آنا پڑا۔ زینین کے پریشان حال ماں باپ نے بتایا کہ ایک ہفتے پہلے وہ یونی جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی مگر اب تک نہیں لوٹی۔
بدنامی کے ڈر سے انہوں نے کسی کو بتایا نہیں اور اپنے طور پر خاموشی سے اسے ڈھونڈ رہے ہیں۔ ذیحان کے حلیے سے وہ سمجھ گئے کہ کسی امیر گھر کا ہے، اسی لیے زانین کی ماں نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، بیٹا تمہیں اللہ کا واسطہ میری بیٹی کو کہیں سے ڈھونڈ کر لے آؤ، مرتے دم تک تمہارا احسان نہیں بھولیں گے۔ ذیحان حیدر کے دل پر اس کی ماں کے الفاظ نے بہت گہرا اثر کیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس کے ماں باپ کو تسلی دے کر وہ فوراً بھاگا اسی ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ اس دن وہاں پولیس کا چھاپا پڑا تھا۔ ہوٹل کے مختلف کمروں میں موجود لڑکے لڑکیوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی تھی، جن میں ایک زانین علی بھی تھی۔ ذیحان کو اپنا قدموں تلے زمین سرکتی محسوس ہوئی تھی۔ زانین سچ میں اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، محض اسے ٹارچر کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ فوراً تھانے پہنچا اور اپنے ایک ایس پی دوست کو اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے زانین کو رہا کروایا۔ جب وہ اس کے سامنے آئی تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ ایک ہفتے میں ہی وہ بے حد کمزور ہو گئی تھی۔ تر و تازہ گلاب جیسا چہرہ مرجھا کر پیلا پڑ گیا تھا۔ آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور آنکھوں کے گرد ہلکے تھے۔ چہرے اور جسم پر فیمیلز کانسٹیبلز کے ٹارچر کرنے کے نشانات بھی تھے۔ ذیحان حیدر شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ چاہتا تو ان لیڈی پولیس والیوں کو معطل کرا سکتا تھا جنہوں نے زانین کی یہ حالت کی تھی، مگر اس کا اصل مجرم تو وہ خود تھا، پھر کس منہ سے وہ دوسروں کو سزا دیتا۔ زانین نے صرف ایک بار نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں کیا کچھ نہیں تھا، درد، تکلیف، اذیت، ذلت، رسوائی۔ ذیحان حیدر نظریں چرا کر رہ گیا۔ زانین کسی روبوٹ کی طرح اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ اسے کسی بہت بڑے مہنگے کلینک لایا تھا، جہاں اس کا معائنہ کروانے کے بعد اس نے اپنے ڈاکٹر دوست سے اس کا جھوٹا میڈیکل سرٹیفکیٹ بنوایا اور ساتھ میں رپورٹ جس پر لکھا تھا 1 ہفتہ پہلے یہ لڑکی کسی ایکسیڈنٹ میں سر پر لگی چوٹ کی وجہ سے بے ہوشی کی حالت میں لائی گئی اور 1 ہفتہ زیر علاج رہی۔ آج ہوش میں آنے پر اسے ڈسچارج کیا جا رہا تھا۔ ساری سٹوری تیار کرنے کے بعد اس نے زانین سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ اپنے پیرنٹس کو یہی بتائے گی۔ زانین چپ رہی، کوئی رد عمل نہ دیا۔ جب ذیحان اسے لے کر اس کے گھر پہنچا اور ترتیب دی ہوئی سٹوری سنائی تو وہ اس کی بے حد مشکور ہوئے۔ زانین کی ماں تو روتے ہوئے کئی بار اس کے سر پر بوسہ دے کر شکریہ ادا کیا۔ ذیحان حیدر دل میں سخت شرمندہ ہوتے پچھتاوے کا شکار ہوا۔ زانین بالکل خاموش تھی، ایک لفظ تک نہ بولی۔ اس کی خاموشی کو بیماری سمجھ کر اس کے والدین پریشان تھے۔ ذیحان حیدر ہر دوسرے دن اس کا حال پوچھنے اس کے گھر پہنچ جاتا۔ زانین کے ماں باپ تو اس کی خوب آؤ بھگت کرتے، مگر زانین اس کی طرف نہ دیکھتی، نہ کسی بات کا جواب دیتی۔ بستر پر لیٹی خالی خالی نظروں سے خلاؤں میں دیکھتی رہتی۔ ذیحان حیدر کو اس کی خاموشی اور یہ حالت بہت تکلیف دیتی تھی۔ وہ بہت بار اس سے معافی بھی مانگ چکا تھا اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ وہ نکاح اصلی ہی تھا، مگر زانین کی چپ نہ ٹوٹی، اور پھر ٹوٹی تو اس وقت ٹوٹی جب ذیحان حیدر نے اس کے والدین سے اس کا ہاتھ مانگا۔ زانین نے صاف انکار کر دیا۔ اس کے والدین حیران بھی تھے اور افسردہ بھی، حیران کہ اس موقع پر اس کی چپ ٹوٹنے پر تھے، اور افسردہ کہ اسے ذیحان کا پرپوزل ٹھکرانے پر تھے، کیونکہ وہ انہیں بہت پسند تھا۔ ذیحان حیدر کو اس کے انکار کا پتہ چلا تو وہ پریشان ہوا، مگر چونکہ وہ اس کے نکاح میں تھی اسی لیے مطمئن بھی تھا کہ وقتی غصہ ہے، کچھ ٹائم تک مان جائے گی، مگر یہ اس کی خام خیالی تھی۔ زانین نے نہ صرف اس کا پرپوزل ٹھکرا دیا بلکہ اپنے اس کزن کا پرپوزل قبول کر لیا جسے وہ ہمیشہ سے ناپسند کرتی آ رہے تھے۔ ذیحان ششدر تھا کہ اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور سے شادی کرنے جا رہی تھی۔ اس نے زانین کو منت، سماجت، دھمکی ہر طرح سے منانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ محبت کا جھوٹا کھیل کھیلتے ہوئے وہ سچ میں زانین علی کی محبت میں مبتلا ہو چکا تھا۔ زانین جب کسی صورت راضی نہ ہوئی تو وہ خاموشی سے صبر کر کے اس کی شادی کی تیاریاں ہوتے دیکھنے لگا۔ اس کے ذہن میں کچھ چل رہا تھا، اسی لیے وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ اسی طرح روز اس کے گھر جاتا، شادی کی تیاری میں اس کے والدین کی مدد کرواتا۔ زانین اس کے یوں چپ کر کے پیچھے ہٹ جانے پر حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بے چین بھی ہو گئی۔ اگرچہ ذیحان حیدر کو تکلیف دینے کے لیے وہ یہ قدم تو اٹھانے جا رہی تھی،
مگر ساتھ ہی دوہری اذیت میں مبتلا تھی۔ ایک کسی ناپسندیدہ شخص کو قبول کرنا اور دوسرا کسی شخص کے نکاح میں ہوتے ہوئے دوسرے سے نکاح کرنا۔ ذیحان حیدر کو مطمئن دیکھ کر اس کا غم غصے سے برا حال تھا۔ جب وہ منتیں سماجتیں کر رہا تھا تب وہ نہیں مان رہی تھی، اور اب شدت سے خواہش کر رہی تھی کہ اب صرف ایک بار کہہ دے وہ فوراً رک جائیں گے، مگر وہ بھی جیسے پھر سے پتھر بن گیا تھا۔ اسی طرح کرتے کرتے شادی کا دن بھی آن پہنچا۔ سجی سوری زانین کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ اف خدایا، یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں؟ نکاح پر نکاح! یا اللہ مجھے اس گناہ سے بچا لے۔ ذیحان کہاں ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں اور صرف ایک بار کہہ دیں، میں آپ کا ہاتھ تھام لوں گی۔ وہ دل ہی دل میں خدا سے گڑ گڑا کر دعا مانگتی۔ ذیحان حیدر کو پکار رہی تھی جو نہ جانے کہاں تھا۔ بارات اب تک نہیں پہنچی تھی۔ اسٹیج پر بیٹھی زانین پل پل موت مر رہی تھی۔ اس کی بے چین نظریں ہال کے دروازے پر تھیں جہاں سے بارات نے آنا تھا، مگر وہ بارات کی نہیں ذیحان حیدر کی منتظر تھی۔ اسی پل وہ آتے دکھائی دیا۔ زانین کے آنسوؤں سے بھری نگاہیں اس کی نگاہوں سے ملی۔ وہ بنا کہے اس کی تکلیف سمجھ گیا اور اس کی طرف بڑھا۔ زانین ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کی باہوں میں جھول گئی۔ جب ہوش آیا تو وہ ہاسپٹل کے بیڈ پر تھی۔ ذیحان اس کے ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ مبارک ہو، ہم پیرنٹس بننے والے ہیں۔ یو آر پریگننٹ، اس نے شوخی سے کہا۔ زانین حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ پہلے تو اسے ذیحان کی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جب سمجھ میں آئی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بدنامی کے خوف سے وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی۔ ارے اب رو کیوں رہی ہو؟ ایسی خبر سن کر تو خوش ہوتے ہیں۔ ذیحان نے بوکھلا کر قریب ہوتے ہوئے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹائے تو زانین اس کے ہاتھ جھٹک کر روتے ہوئے چلائی، کتنے بے حس انسان ہو تم! مجھے بے بس کر کے خوشی ہو رہی ہے نا تمہیں؟ مجھ پر تو تمہیں ترس نہیں آتا، مگر میرے ماں باپ پر ہی ترس کھا لو۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ ان کی کنواری بیٹی ماں بننے والی ہے تو وہ جیتے جی مر جائیں گے۔ تم کنواری نہیں ہو جانے من، شادی شدہ ہو۔ ذیحان حیدر نے آرام سے کہا اور جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ یہ بات تم اور میں جانتے ہیں، میرے ماں باپ اور دنیا نہیں۔ ان کی نظر میں غیر شادی شدہ ہوں۔ تمہاری کلاس میں غیر شادی شدہ لڑکی کا پریگننٹ ہونا معمولی بات سمجھا جاتا ہوگا، مگر ہماری کلاس میں ایسا کچھ ہونے پر جانیں چلی جاتی ہیں۔ زانین بری طرح رو رہی تھی۔ ذیحان حیدر نے تعصب سے اسے دیکھا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، غلطی انسانوں سے ہوتی ہے، تم بھی انسان ہو، میں بھی، سو ہم دونوں سے ہوئی۔ تاہم میری غلطی بہت بڑی تھی جس کے لیے مجھے ہمیشہ پچھتاوا رہے گا۔ اس وقت بدلے کی آگ میں میرے دل کو پتھر کر دیا تھا، مگر یہ پتھر دل تب موم ہو گیا جب ایک ماں نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر التجا کی کہ میری بیٹی کو بچا لو۔ اس وقت میری آنکھوں کے سامنے میری ماں آ گئی، جن کی ممتا کو میں ہمیشہ ترسا ہوں، کیونکہ خدا نے بہت جلدی انہیں اپنے پاس بلا لیا، مگر ان کی خوشبو، ان کا لمس مجھے تمہاری ماں میں محسوس ہوتا ہے۔ اسی دن مجھے احساس ہوا کہ میرے ہاتھوں کیا ہو گیا، پھر میری وجہ سے تم جس حال میں پہنچی اور میں نے تمہیں دیکھا، خدا کی قسم خود سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہا۔ اگر خدا نخواستہ مجھے مزید دیر ہو جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ ذیحان حیدر نے اذیت سے آنکھیں میچی۔ تمہیں کھو دینے کے خیال نے احساس دلایا کہ میں تو سچ میں تمہاری محبت میں مبتلا ہوں۔ اگر محبت ہے تو پھر کیسے اور کیوں مجھے کسی اور کا ہونے دے رہے تھے؟ اور میں تو آپ کے نکاح میں ہوں نا، پھر کیسے میرا کسی اور کے ساتھ نکاح ہونے دے رہے تھے؟ جھوٹے ہیں آپ، جھوٹے، دھوکے باز، سنگ دل، ظالم۔ وہ روتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ گئی۔ اس بار ذیحان حیدر نے اس کے ہاتھ جھٹکے نہیں بلکہ نرمی سے تھام کر ان پر بوسہ دیا اور گہری سانس لے کر بولا، پاگل لڑکی، تم میری محبت ہو، میری بیوی ہو، میں تمہیں کسی کا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ مگر چونکہ تم مان نہیں رہی تھی اس لیے میں نے سوچا آنا تو تم نے میرے ہی پاس ہے۔ شادی میں کافی دن پڑے ہیں، سو تمہاری مزید منت سماجت کر کے منانے کے بجائے تم سے لا تعلق ہو کر تمہارا ری ایکشن دیکھنا چاہیے، اور پھر جلد ہی تمہاری بے چینی، بے قراری، میری خاموشی پر جھنجھلاہٹ مجھ پر عیاں ہو گئی، اور میں سمجھ گیا کہ تمہارے دل میں میرے لیے صرف غصہ ہے، نفرت نہیں۔ یہ جاننے کے بعد میں مطمئن ہو گیا
مجھے شادی کے دن کا انتظار تھا جب بارات کے نہ آنے پر تمہارے والدین تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیتے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ وہ مسکرایا۔ زانین نے حیرت سے اٹھ کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں کے سوال سمجھ گیا۔ یار، تمہارے نہ ہونے والے دولہے کو مجھے اٹھوانا پڑا، کچھ گھنٹوں کے لیے ایک جھوٹے کیس میں جیل میں ڈلوانا پڑا۔ بعد میں پولیس نے غلط فہمی پر معذرت کرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا، مگر تب تک شادی کا ٹائم بھی گزر چکا تھا اور تم بے ہوش ہو کر ہاسپٹل پہنچ چکی تھی۔ تمہیں میری باہوں میں دیکھ کر تمہارے رشتہ داروں میں چہمگوئیاں کی تو تمہارے والدین نے خود ہی مجھے کہہ دیا بھلے تم راضی نہ ہو، پھر بھی تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگوں میں اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے جہاں ان کی بیٹی کے کردار پر شک کیا جائے۔ ابھی کچھ دیر میں ہمارا نکاح ہے۔ پچھلا نکاح ہمارا راز ہے اور اس کو راز رکھنے میں ہی ہماری عزت ہے۔ تمہارے پیرنٹس تمہیں لینے کے لیے پہنچنے والے ہوں گے، اسی لیے سیدھی ہو کر تمیز سے بیٹھو۔ بات کے اختتام پر ذیحان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے اسے ڈپٹا تو وہ جو بے خیالی میں اس سے جڑ کر بیٹھی تھی سٹ پٹا کر اس سے دور ہوئی۔ ذیحان حیدر کا کہا بے ساختہ تھا، وہ جھیپ کر رہ گئی، پھر کچھ سوچ کر قدرے جھجکتے ہوئے بولی، ذیحان، اس کے بارے میں کیا کروں گی؟ بے فکر رہو، کچھ نہیں ہوا، تم ٹینشن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ ذیحان کے اطمینان سے کہنے پر زانین کے صدمے سے آنکھیں پھیل گئی۔ ذیحان مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا جو پوری آنکھیں پھیلائے منہ کھولے اسے گھور رہی تھی۔ اف، میری جان کیوں نکالی؟ مجھے ٹینشن کیوں دی؟ وہ غصے سے بولی۔ تم نے بھی تو مجھے ٹینشن دی، اپنے اس گھونچو کزن سے شادی کے لیے ہاں بول کر، سو حساب برابر ہوا۔ ذیحان کے اطمینان سے کہنے پر زانین نے اسے گھورا۔ ذیحان مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا جب یاد آنے پر پلٹا، اور ہاں، میرے ڈیڈ بھی آ رہے ہیں شادی پر۔ ان کے لیے اپر یا مڈل کلاس کی ویلیو نہیں، ان کے نزدیک اتنا کافی ہے کہ ان کی بہو ان کے بیٹے کی پسند ہے۔ زانین جو اسی بات کو لے کر پریشان تھی، ذیحان کے گھر والوں کا کیا ری ایکشن ہوگا یہ بات سن کر مطمئن ہو گئی۔ زانین، تم نے مجھے معاف تو کر دیا ہے نا؟ وہ جاتے جاتے پلٹ آیا اور اس کے قریب آ کر سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زانین کچھ دیر خاموش رہی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھتے ہوئے صاف گوئی سے بولی، سچ کہوں ذیحان تو میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے، مگر میرے دل و دماغ سے ابھی وہ سب نکلا نہیں۔ اس کا مطلب ہے میں نے دل سے معاف نہیں کیا، اس سب میں کچھ ٹائم لگے گا، امید ہے آپ برا نہیں مانیں گے۔ ذیحان حیدر نے خاموشی سے سنا اور بنا کچھ کہے اپنے لب زانین کے ماتھے پر رکھے۔